السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ الحمد للہ عالم اسلامی کے اندر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں اور اس ماہ رمضان کو بڑا اچھا خوشگوار گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث رکھنا چاہوں گا جو آپس میں بڑا ملتا جلتا معنی رکھتی ہیں۔ 3 الگ الگ چیزوں کے بارے میں وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کا مقصد تینوں چیزوں کے بارے میں برابر ہے، یکساں ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک رمضان کا روزہ، دوسرا رمضان میں قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، تیسرا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کے لیے قیام کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ بالکل یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو قیام کرے گا رمضان کے مہینے کا، قیام یعنی کہ تہجد پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے گا، کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہ نماز پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر کا بھی قیام کرے گا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرط وہی 2 شرطیں کہ ایمان ہو اور احتساب ہو۔ یہ 2 شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تینوں حدیثوں کے اندر مذکور ہیں، روزے کے ساتھ بھی، پورے رمضان کے قیام کے ساتھ بھی، اور لیلۃ القدر کی نماز کے ساتھ بھی۔ یہ آخر 2 شرطیں کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ یہ 2 شرطیں ایمان اور احتساب۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کے بنیادی اراکین ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، ملائکہ پر ایمان لائیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو۔ ان تمام چیزوں پر ہم نے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ تو جو شخص اپنے ایمان میں قوی ہے، ان چیزوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر کری ہیں، ان پر ایمان میں قوی ہے، تو وہ مومن ہے اور ایمان والا ہے، اور وہ روزے ایمان کے ساتھ رکھ رہا ہے۔ اور اسی ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہی یہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہم نے یہ روزے رکھنے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتساباً، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ روزے احتساب کے ساتھ رکھے، یہ قیام احتساب کے ساتھ کرے۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب کہتے ہیں کہ اجر کی امید رکھنا، اجر کی نیت کر کے وہ اپنے اعمال کو اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر، اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قیامت کے روز اپنی جنت نصیب فرمائے گا، اس کے بدلے اجر اور ثواب نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ہے ایمان اور احتساب۔ جس کے اندر یہ 2 شرطیں نہیں ہیں اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کے اندر یہ 2 شرطیں نہیں ہیں اس کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ لیلۃ القدر کا ہی پوری رات قیام کر لے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور احتساب بھی ضروری ہے۔ ایمان اللہ کے ساتھ
اگر وہ موحد ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی کی توحید پر عمل کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے عبادتیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کا موحد بندہ ہے، وہ اللہ کا موحد بندہ ہے، اللہ ہی کے لیے عبادت گزار آدمی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اعمال میں شرک کرتا ہے، مزاروں پر جا کر کے سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کو وہ عالم الغیب بتاتا ہے، وہ قبروں پر جا کر کے اپنے دستے سوال پھیلاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو قبروں پر جا کر کے جھکاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے فریادیں کرتا ہے، تو ایسا شخص وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو قیام اللیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو لیلۃ القدر میں جاگنے کا اور اس میں عبادتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اللہ ہی کے لیے وہ تمام اعمال سر انجام دے اور اس کے اندر کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں کرے۔ دوسرا، وہ احتساب رکھے، یعنی کہ جو وہ کام کر رہا ہے، نماز، روزے، جو بھی رمضان کے مہینے میں کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نعم البدل نصیب فرمائے، اس کو جنت نصیب فرمائے، اللہ کا اجر مراد ہو، اللہ کا ثواب پانے کا، اللہ کے ثواب پانے کی نیت ہو، تو یہ احتساب ہے۔ اس کے اندر آپ غور کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر رد ہے جو کچھ صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی جنت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو صرف اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم فریضے کے بارے میں بھی، جو رمضان کے روزے ہیں، آپ نے فرمایا یہ روزے بھی اس لیے رکھو کہ ایمان کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت بھی ہو اور اللہ کے فضل کو پانے کی امید بھی ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو اور اس قیام کو متمم فرمائے، مکمل فرمائے، اپنے اوپر ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔